بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدر اجلاس جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے جس موضوع پر آپ سے کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کا ہماری سماجی اور عملی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی گزارنے کے 3 طریقے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ایک طریقہ عدل کا ہے، دوسرا طریقہ احسان کا ہے اور تیسرا طریقہ ظلم اور بغی کا ہے۔ آپ دوسروں کو اس کا حق دے دیں اور اپنا پورا حق لے لیں، یہ عدل ہے اور عدل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے عدل اور انصاف کے دامن کو چھوڑنا جائز نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کسی قوم کی برائی، کسی قوم کا ناپسندیدہ ہونا، کسی قوم کا بد اتوار ہونا بھی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے معاملے میں عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ جس معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے اس معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ جب خاندان کے ہر فرد کو، جب سماج کے ہر شخص کو، جب معاشرے کی ہر اکائی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا پورا حق دے دیا گیا ہے، تو لڑائی کی نوبت نہیں آتی ہے، جھگڑے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں طاقت کے ذریعے، بارود کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جتنی زیادہ کوشش کی جاتی ہے اتنے ہی زیادہ بدامنی کا ماحول بنتا جاتا ہے، کیونکہ اس بدامنی کا علاج لوہے کی تلوار میں اور بارود کی گولیوں میں نہیں ہے، عدل و انصاف میں ہے۔ کتنی بڑی سے بڑی طاقت کا استعمال کر لیا جائے، لیکن اگر اس معاشرے میں انصاف نہ ہو، اس معاشرے میں عدل نہیں ہو، تو وہاں ہرگز امن قائم نہیں ہو سکتا۔ زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ جو مثالی طریقہ ہے وہ طریقہ ہے احسان۔ اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو اس کا حق دے دینا، اپنے حق سے کم لینا اور دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ آپ کی لڑائی اپنے بھائی سے کسی جائیداد کے سلسلے میں ہوئی، آپ کے خیال کے مطابق آپ کا حصہ 1000 گز ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ چلو میں 800 گز زمین لے لیتا ہوں، تم کو 200 گز زمین زیادہ دے دیتا ہوں۔ یہ احسان ہے۔
یہ احسان اسلامی معاشرے کا مثالی طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب اپنا قرض لینے کے لیے آئے، اونٹنی ان کی حضور کے ذمے تھی، وہ لینے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر ان کی اونٹنی دے دو۔ وہ جب اونٹنی کے استبل میں گئے تو دیکھا کہ ساری اونٹنیاں اس اونٹنی سے اچھی ہے جو اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی تھی۔ آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، جو اونٹنیاں ہیں وہ اس سے بہتر اونٹنیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بہتر اونٹنی دو۔ جب کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو احسان سے کام لینا چاہیے، حسن تقاضی سے کام لینا چاہیے، اور جو چیز تم نے لی ہے اس سے بہتر چیز اس کو واپس کرنی چاہیے۔ لوگوں کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے باقی ہوتی، لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خازن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، زن ورجہ، تول کر دو اور جھکتا ہوا تولو۔ اس زمانے میں سکے بھی تولے جاتے تھے، کیونکہ آج کی طرح درہم و دینار مشینوں سے نہیں ڈھالے جاتے تھے، بلکہ گھروں میں بنائے جاتے تھے، ان کے وزن میں فرق ہو جاتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ احتیاط یہ فرمایا کہ صرف گننے پر اکتفا نہ کرو، تول کر دو اور جھکتا ہوا تولو، جتنا لیا ہے اس سے بڑھ کر دو۔ ایک طرف آپ نے قرض دینے والوں سے فرمایا کہ قرض پر اضافے کا مطالبہ نہ کرو، اگر تم نے قرض پر اضافے کا مطالبہ کیا تو یہ سود ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، جس قرض پر آدمی نفع اٹھانے کی کوشش کرے وہ سود ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی مقروض ہوتا اور گرمی کے موسم میں آپ چل رہے ہوتے تو دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اپنے مقروض کے مکان کے سائے میں چلنے سے بھی گریز فرماتے، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس حدیث میں نہیں آ جاؤں، اس کے دائرے میں نہیں آ جاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض پر فائدہ اٹھانے والا یہ سود خار ہے، یہ سود حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے مقروض کو یہ نصیحت فرمائی کہ جو تمہارا حق تم پر ہے اس سے زیادہ دو۔ ایک آدمی نے بڑے مشکل وقت میں آپ کو 10 لاکھ روپے قرض دیے، تو مسلمان تو قرض کو آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیدرآباد میں ایک بڑے عالم جن کی تقریر میں مزاح ہوا کرتا تھا، مزاح بھی لطائف بھی بیان کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ قرض حسنہ کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرض دو اور جب مقروض مطالبہ کرے تو ہنس دو۔ تو یہ بھی لوگوں کی ایک سوچ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرض واپس کرو تو بڑھ کر واپس کرو۔ تم کہو کہ بڑی مشکل وقت میں آپ نے 10 لاکھ روپے مجھے قرض دیے، فلاں ضرورت ہماری پوری ہو گئی، ہمارا کاروبار بڑے نقصان سے نقصان، ہمارا علاج ہو گیا، یہ آپ کے 10 لاکھ روپے ہیں، یہ 1 لاکھ میں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اس طرز زندگی کا نام احسان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ احسان مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے، عدل واجب ہے اور اس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ احسان بہتر ہے اور اس سے سماج میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ صرف عدل سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اس کا حق دے دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا حق تھا، ہمیں دے دیا گیا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ زندگی ہے ظلم، اپنے حق سے زیادہ لے لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کر دینا،
یا اس کو اس کے حق سے کم دینا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی مذمت اور جتنی برائی ظلم کے بیان فرمائی، کسی اور گناہ کے بیان نہیں فرمائی، اور ایمان کے بعد جتنی تعریف اور جتنی تحسین آپ نے عدل کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کسی اور عمل کے بیان نہیں فرمائی۔ لیکن بہرحال معاشرے میں ظلم کے واقعات پیش آتے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہشات بے شمار ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وسائل محدود رکھے۔ ہمارے حصے میں آ رہے ہیں 1,00,000 روپے، لیکن ہماری خواہشات ایسی ہیں کہ 5,00,000 روپے کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ تو جب ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے محدود وسائل کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو وہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ اس ظلم کا دور کرنا مسلمانوں کا ایک شرعی اور دینی فریضہ ہے۔ اسی ظلم کو دور کرنے کے لیے شرعی عدالتوں کا نظام، دارالقضاء کا نظام، محاکم شرعیہ کا نظام رکھا گیا ہے، تاکہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں انصاف کی ترازو قائم کی جائے اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے، اور جس دن سے اس دنیا میں اسلام آیا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جاری فرمایا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ مسلمانوں کے قاضی بھی تھے۔ مسجد نبوی میں مسلمانوں کی عدالتیں بھی قائم ہوتی تھیں، حدود کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوئے، شرعی سزاؤں کے۔ ایک خاص عمل لعان کا ہوتا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو لعان کرایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق مسجد میں لعان کی کارروائی ہوئی، اور جو معاملات حضور کے پاس آتے، مسجد نبوی مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی بھی جگہ تھی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی سپریم عدالت بھی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی فرمائی۔ ایک معاملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ ان کے معاملات کو سنو اور تم فیصلہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں میں اس معاملے کا فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں، میں تمہارے فیصلے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور حضور نے ان سے فیصلہ کرایا۔ ایک موقع پر آپ نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاملے کا فیصلہ اپنے سامنے کرایا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت فیصلہ کو خراج تحسین کرتے ہوئے پیش کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے رفقا اور صحابہ میں سب سے بڑھی ہوئی قوت فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ فیصلہ آپ نے مسلمانوں کا بھی کیا، لیکن مسلمانوں نے انصاف کی ایسی نظیر پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے غیر مسلم بھی اپنے مقدمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، یہودی اپنے مقدمات حضور کے پاس لائے، منافقین اپنے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور آپ نے ان کے معاملات کے فیصلے کیے۔ اور جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، جہاں مکمل طور پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، جہاں مسلمان ایک اقلیت کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے شرعی عدالت کا نظام قائم فرمایا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ابھی پورا یمن دامن اسلام میں نہیں آیا تھا، لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے ان کا امتحان بھی لیا، ان کا ٹیسٹ بھی لیا
کہ جب کوئی معاملہ آئے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا، عرض کیا کتاب اللہ سے۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے؟ حضرت معاذ نے کہا کہ آپ کی سنت سے۔ کہا اگر اس میں بھی نہ ملے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد ولا آلو برائی، میں خوب محنت کر کے صحیح رائے پر پہنچنے کی کوشش کروں گا، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، دعا کے کلمات کہے، اور یمن میں بسنے والے مسلمانوں کے شرعی معاملات کے فیصلے کا ذمہ دار بنا کر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، اور پھر بعد میں یمن کے ایک اور علاقے کا قاضی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور حضرت علی نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشکل دریافت کی۔ حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہو جس کی کوئی نظیر مجھے قرآن میں حدیث میں آپ کے عمل میں نہیں ملے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اجمعوا لہ الفقہاء والعابدین وشاوروہم، اس کے لیے علماء کو اور نیک اور متقی اللہ کے نیک بندوں کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کرو، تنہا کوئی فیصلہ لینے سے گریز کرو۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ قاضی کو مسلمانوں کے مقدمات طے کرنے والے شرعی جج کو اپنے ساتھ مشاورین کو رکھنا چاہیے، اور اہم معاملات میں ان سے مشورے کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو حضور نے مدینہ کی اسلامی مملکت میں بھی مسلمانوں کے شرعی مسائل کے فیصلے کا انتظام فرمایا، یمن کی مسلمان اقلیت کے لیے بھی اس کا انتظام فرمایا، اور جو غیر مسلم آپ کی عدالت میں آتے آپ ان کا بھی فیصلہ فرماتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے فیصلہ کا شرعی انتظام قائم کرنا واجب ہے۔ ابتدائی دور میں جب کوئی علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے، لیکن پہلی بار جب اندلس میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور مسلم آبادی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہاں بچ گئے، تو سب سے پہلے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق اسی خطے سے تھا، انہوں نے فتویٰ دیا یجب علی المسلمین طلب وال مسلم اما البلاد التي قد غلب عليها الكفار یجب علی المسلمین طلب وال مسلم۔ جن خطوں اور جن ملکوں میں غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہو جائے اور اقتدار کی باغ و ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہاں کی حکومت سے وہ ایک مسلمان والی، ایک مسلمان فیصل کا مطالبہ کریں، اور اگر حکومت کی طرف سے اس کا انتظام نہ ہو پائے تو فیصیر القاضی قاضیا بتراضی المسلمین، تو پھر مسلمان جس کو منتخب کر لیں، ایک فرد کو یا افراد کے مجموعے کو، وہ مسلمانوں کا فیصلہ کرے گا، اور مسلمانوں کی باہمی رضامندی کی وجہ سے اس کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پھر بعد میں ہمارے تمام فقہا، خاص کر فقہاء احناف نے، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں، علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں، طہطاوی نے حاشیہ در میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قاضی سماوہ نے جامع الفصولین میں، تمام فقہا نے، اور ہمارے ہندوستان کے علماء میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزیہ میں ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ ان تمام بزرگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر مسلمان کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں اقتدار کی باغ و ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں ہو تو وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اپنے مسائل کو طے کرنے کا ایک مناسب انتظام کرنا اور شریعت کے دائرے میں انتظام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ جب اس ملک میں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا اور جب 1857 میں
انگریزوں کا اقتدار پوری قوت اور بالادستی کے ساتھ اس ملک میں قائم ہو گیا تو شروع سے ہمارے علماء نے کوشش کی کہ وہ ایک شرعی نظام قائم کریں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی کو اس کے لیے متعین فرمایا، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالحی بڑھانوی کو اس کام کے لیے متعین فرمایا۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ہند کا شاندار ماضی اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 1864 تک انگریزی عدالتوں میں یہ نظام تھا کہ مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے کے لیے ایک قاضی ہوا کرتا تھا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدمات کو طے کرنے کے لیے ایک پنڈت ہوا کرتے تھے جو شاستروں کی بنیاد پر ان کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن 1866 میں ہماری بدقسمتی سے جو شریعت سے متعلق مقدمات ہیں، جو مسلمانوں کے شرعی معاملات ہیں، ان کو بھی عام عدالتوں کے تابع کر دیا گیا، اور یہ سب سے پہلا کاری حملہ تھا اس ملک میں شریعت کے قوانین پر۔ لیکن ہمیشہ ہمارے علماء نے کوشش کی۔ 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں اس بات کو طے کرایا گیا کہ نکاح میں، طلاق میں، خلا میں، نفقے کے معاملے میں اور ہماری خاندانی زندگی سے متعلق مقدمات میں اگر دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان پر کسٹم اور رواج کا نفاذ نہیں ہوگا، ان پر قانون شریعت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس وقت بھی علماء نے اس بات کی کوشش کی کہ اس قانون میں مسلمانوں کے نظام قضا کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہ بات طے نہیں پا سکی۔ پھر 1939 میں جو قانون فسخ نکاح بنا، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کے نکاح توڑنے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کے پہلو پر عمل کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات عورتوں کو دشواری پیش آ جاتی تھی، اور بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آنے لگی کہ عورتیں اپنے ظالم شوہر سے نجات حاصل کرنے کے لیے مرتد ہونے لگیں۔ اس موقع پر ہمارے علماء نے، جمعیت علماء ہند نے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، ان حضرات نے اس بل کو مرتب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور اس کے لیے بنیاد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی الحیلۃ الناجزہ کو بنایا، اور ایک بہت ہی مرتب اور منضبط قانون انفساخ نکاح مسلمانوں کا نکاح کن صورتوں میں ایک مظلوم عورت کے مطالبے پر فسخ کیا جا سکتا ہے، اس قانون کو پاس کرایا۔ اور اس قانون میں باضابطہ ایک دفعہ رکھی گئی تھی کہ جو مقدمات فسخ نکاح سے متعلق ہوں گے، ڈیزولیشن آف میرج سے متعلق ہوں گے، ان مقدمات کو ایک مسلمان مجسٹریٹ طے کیا کرے گا، مسلمان قاضی طے کیا کرے گا، تاکہ شریعت کے دائرے میں فیصلہ ہو اور وہ فسخ نکاح کا فیصلہ قابل نفاذ ہو۔ لیکن اس وقت جو بعض ترقی پسند حضرات جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ان حضرات نے کہا، مسلم لیگی حضرات نے کہا کہ یہ دفعہ اگر منظور ہو گئی تو یہ تو مولویوں کو عدالتی اختیارات حاصل ہو جائیں گے، یہ ملا لوگ عدالتی اختیارات حاصل کر لیں گے۔ اس لیے ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ دفعہ اس میں پاس نہیں ہو سکی، ورنہ آج اس ملک میں مسلمان جس صورتحال سے اپنے قانون شریعت کے بارے میں دوچار ہیں، اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوتے۔ تو ہر دور میں جمعیت علماء ہند کے قیام کے بعد جو پہلی تجویز جمعیت میں پاس ہوئی، جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ نظام امارت اور نظام قضا سے متعلق ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہو، مسلمان دنیا کے کسی علاقے میں ہو، اکثریت میں ہو یا اقلیت میں ہو، حکومت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو یا نہیں ہو، اس کے لیے اپنا شرعی نظام قائم کرنا یہ شرعاً واجب ہے، اور تمام علماء نے
تمام فقہا نے ہمارے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ جو مسائل مسلمانوں میں نزاع اور اختلاف کے پیش آتے ہیں دوستو، یہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ معاملات وہ ہیں جس میں پہلے سے حق ثابت ہے، صرف حق کو متعین کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے مسلمان قاضی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے محکمہ شرعیہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جب اسلامی شرعی عدالت کے ثابت کرنے کی وجہ سے ہی وہ حق پیدا ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کی کسی مجلس کا یا مسلمان قاضی کا اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے متعین فرما دیے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، شریعت کی طرف سے ہر ایک کا حصہ متعین ہے۔ اس کے لیے شرعی عدالت کا فیصلہ ضروری نہیں ہے، اگر آپس میں بیٹھ کر بھی آپ فیصلہ کر دیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر کسی وکیل کو آپ کہہ دیں کہ تم ہمارا حصہ بنا دو اور حصے کی تقسیم کر دو، تب بھی اس فیصلے پر عمل کر لینا کافی ہے۔ ایسے معاملات جب علماء کے پاس آتے ہیں، شرعی محاکم میں آتے ہیں، تو صرف اس میں نزاع کو دور کرنے کا کام کیا جاتا ہے، صلح کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حصوں کے متعین کرنے میں اگر اختلاف ہے تو اقراء اندازی کے ذریعے یا تمام فریقوں کو کسی بات پر متفق کر کے حصے متعین کیے جاتے ہیں، لیکن حصہ ان کا پہلے سے شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ لیکن بعض معاملات شریعت کے ایسے ہیں کہ جب تک قاضی کا فیصلہ نہیں ہو، جب تک شرعی عدالت کا فیصلہ نہیں ہو، جب تک محکمہ شرعیہ فیصلہ نہیں کر دے، وہ حق حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا شوہر اس کا نفقہ نہیں دیتا ہو، کسی کا شوہر اس کو مار پیٹ کرتا ہو، کسی کا شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، کسی کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہو، کسی کا انتقال ہو گیا، لڑکی نکاح کے لائق ہے یا لڑکی ابھی نابالغ ہے لیکن اس وقت اس کا نکاح کر دینا مناسب ہے اور کوئی ولی قریب اس کا موجود نہیں ہے، تو کون اس کے نکاح کی بات کو طے کرے؟ یہ معاملات وہ ہیں کہ جس میں شرعی عدالت کا فیصلہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر یوں ہی عورت دوسرا نکاح کر لے یا کوئی غیر مسلم شخص اس کا فیصلہ کر دے یا کچھ لوگ اپنے طور پر اس کا فیصلہ کر لیں، تو نکاح ختم نہیں ہوگا اور اس عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ عدالت شرعیہ، محکمہ شرعیہ اس کا فیصلہ نہیں کر دے، اس وقت تک اس عورت کا نکاح فسخ ہی نہیں ہوگا۔ چاہے کتنے دنوں سے وہ عورت ظلم میں مبتلا ہو، لیکن اگر اپنے طور پر اس نے دوسرا نکاح کر لیا، ان اسباب کو دیکھتے ہوئے دوسرا نکاح کیا جن کو فقہا نے نکاح کے توڑنے کا سبب مانا ہے، تب بھی اس کا دوسرا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ میں یہ وضاحت آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے قسم کے مسائل میں محکمہ شرعیہ ایک سماجی ضرورت ہے، ہمارے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، ہمارے معاملات کو آپس میں حل کرنے کے لیے، اور دوسرے قسم کے مسائل میں محاکم شرعیہ ہمارے لیے ایک شرعی ضرورت ہے۔ محکمہ شرعیہ کے بغیر ہمارا فیصلہ درست ہوگا ہی نہیں۔ اگر آپ نے صرف کورٹ میں جا کر اپنا فیصلہ کرا لیا تو یہ فیصلہ قانونی اعتبار سے قابل نفاذ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے قابل نفاذ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے ہر دور میں مسلمان جس معاشرے میں بھی رہتے ہوں، ان کے لیے قضاء کا نظام محکمہ شرعیہ کے نظام کے قائم کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں
اور کتنی تاکید کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کے پروردگار کی قسم۔ علماء کہتے ہیں کہ فلا اس میں لا بھی تاکید کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں آپ کے پروردگار کی قسم، اور پھر فرماتے ہیں لا یؤمنون، ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا شخص ایمان کے دائرے ہی میں نہیں ہے جس کی یہ کیفیت ہو کہ اپنے آپسی اختلافات میں وہ آپ کو اپنا حکم نہ بنائے۔ فیصلے کو ماننے کا امتحان ان معاملات میں ہوتا ہے جس میں آپ کا اختلاف ہو۔ جن معاملات میں آپ کا اتفاق ہو، جن معاملات میں آپ کا فائدہ ہو، اس میں فیصلے کو ماننے میں انسان کا امتحان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما شجر بینہم، جن معاملات میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، نزاع پیدا ہو گئی، تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا، اگر ان مسائل کے بارے میں آپ کا فیصلہ کوئی شخص تسلیم نہ کرے، یا آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے کا فیصلہ کوئی شخص تسلیم نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ اپنے معاملے کو آپ کے پاس نہیں لائے۔ تین بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک تو اپنے جھگڑے کو آپ کی عدالت میں لائے، دوسرے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کو صرف مجبوری میں نہیں مانیں بلکہ دل کی آمادگی کے ساتھ مانیں۔ آپ نے جو فیصلہ فرما دیا اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، اس کے دل میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ کورٹ اور عدالت کا فیصلہ قانونی طور پر ماننا کافی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل کی آمادگی کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ نے فیصلے پر عمل کر لیا لیکن آپ کا دل اس فیصلے سے کڑھا ہوا ہے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یسلموا تسلیما، اور پوری طرح سلنڈر کر جائے، پوری طرح اس فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ آپ نے فرمایا جب تک کسی مسلمان میں یہ تینوں باتیں نہ پیدا ہو جائیں، اپنے جھگڑوں کو شرعی محاکم میں لانا، جو فیصلہ ہو اس کو دل کی آمادگی سے قبول کرنا، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور پوری طرح اس فیصلے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، جب تک یہ تینوں باتیں کسی مسلمانوں میں جمع نہ ہوں، مسلمان میں، تو آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں آپ کے پروردگار کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے آپ ان محاکم شرعیہ کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ دوستو، آج تک دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جس عدالت نے دونوں کو فائدہ پہنچایا ہو۔ کوئی فریق جیتتا ہے، کوئی فریق ہارتا ہے، لیکن یہ ایسی عدالت ہے کہ اس میں جیتنے والا بھی جیتتا ہے، اور جب ہارنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو وہ بھی جیتتا ہے۔ یہاں کا جیتنے والا بھی جیتتا ہے اور یہاں کا ہارنے والا بھی جیتتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سے عرض ہے کہ جہاں کہیں دارالقضاء کا نظام قائم ہو، محاکم شرعیہ کا نظام قائم ہو، ہمیں اپنے معاملات کو یہاں لانا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اناؤنسر صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ایک آخری بات میں آپ سے کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑے قانون داں ہیں حیدرآباد میں، جو ایک لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور پورے ملک میں وہ اپنی قانونی مہارت کے اعتبار سے معروف ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اور میرے دوستوں میں ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو 1982 میں قانون بنا نفقہ مطلقہ کے عدالتی فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے، تحفظ حقوق مسلم مطلقہ خواتین، اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے اس فیصلے کو بالکل الٹ دیا۔ تو جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں جن دوست کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان کے استاذ ہیں،
تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بے تکلفی میں ان سے بار بار کہا کہ سر آپ نے جو یہ فیصلہ کیا اس قانون کے الفاظ میں تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور پھر اس فیصلے کے موقع سے پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوئیں جو کسی قانون کی صحیح تشریح کرتی ہیں، قانون کے مقصد کو واضح کرتی ہیں، وہ بھی آپ کے فیصلے کے بالکل برعکس ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں مختلف جہتوں سے ہم ان پر اعتراض کرتے رہے اپنی بے تکلفی کی وجہ سے، لیکن آخری جواب انہوں نے مجھے یہ دیا کہ تم ایک بات بتاؤ، کیا ہم نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ تم اپنا مقدمہ ہماری عدالت میں لاؤ؟ اگر تم اپنا کیس ہماری عدالت میں نہیں لاتے ہم کیوں یہ فیصلہ کرتے؟ آپ اپنے معاملات کو ہماری عدالت میں لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قانون انصاف فراہم کرنے میں کافی نہیں ہے، اس لیے اس میں ہمیں اپنی تشریحات کو دخل دینی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مائع عبرت ہے۔ آج جتنے کیس سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں قانون شریعت کے خلاف، ان میں ایک آدھ مفاد عامہ کے نام پر ہندو بھائیوں کی طرف سے ہیں، سارے مقدمات ان لوگوں کی طرف سے گئے ہیں جن کے نام مسلمانوں کی طرح کے نام ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو اپنے محاکم شرعیہ میں لائیں، اپنے دارالقضاء میں لائیں، ان عدالتوں میں ہم نہ لے جائیں تو ہم اپنے آپ کو بھی رسوائی سے بچائیں گے اور ہم اپنی شریعت کو بھی مداخلت سے بچائیں گے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ اس بات کا عہد کر کے اٹھیے کہ ہمارے درمیان جو بھی نزاعی معاملات ہوں گے، خاندانی زندگی کے ہوں، ازدواجی زندگی کے ہوں، مالی معاملات کے ہوں، ہم اپنے دارالقضاء میں، ہم اپنے محاکم شرعیہ میں، ہم اپنے علماء کے پاس لے جا کر ان کے فیصلے کریں گے۔ ہم دوسری عدالتوں میں ان معاملات کو لے جا کر اپنی قوم کو، اس امت کو، اور سب سے بڑھ کر قانون شریعت کو رسوا کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔